بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں واسمہ شرازی. پروگرام ہے فیصلہ آپ کا. پروگرام کا آغاز محمد خراسانی کی ہلاکت کی خبر سے, جو کہ ایک بہت ہی اچھی خبر ہے پاکستانیوں کے لیے, پاکستان کے حساس اداروں, پاکستان کی افواج کے لیے, کیونکہ محمد خراسانی ایک طویل عرصے سے پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ اور دہشت گردی کا اہم کردار جو ہے وہ آج مارا گیا ہے. اور ظاہر ہے کہ محمد خراسانی, جس کو کہ خالد بلتی یا محمد بلتی کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے, اس کی ڈیٹیلز تو ابھی آ رہی ہیں, لیکن تھوڑی دیر پہلے ہی یہ خبر آئی ہے, جس سے کہ ظاہر ہے کہ ایک بڑی, جسے کہنا چاہیے بیک بون تحریک طالبان پاکستان کی, وہ ختم ہوئی ہے. اب اور بھی زیادہ ظاہر ہے اس سے جڑی ہوئی جو کامیابیاں ہیں وہ بھی ایکسپیکٹڈ ہیں کہ وہ ہوں گی. جامعۃ الرشید کے کراچی کے یہ طالب علم تھے اور مختلف جگہوں پہ یہ پاکستان کے خلاف جو دہشت گردی ہے اس میں استعمال ہوتے رہے ہیں اور ہوئے ہیں. میران شاہ میں کہا جاتا ہے کہ یہ پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے وہاں پر بھی اپنا جو کردار تھا وہ گھنونا کردار وہ نبھا رہے تھے. سو ایک اچھی خبر ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ بری خبریں بھی ہیں, اور بری خبر جو ہے وہ مری کے سانے کی صورت میں ہے. پچھلے جو 48 گھنٹوں کے اندر 2 درجن سے زائد افراد کی جو شہادت کہیں گے, ان کا جاں بحق ہونا, وہ اطلاعات آئی ہیں, وہ بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے پاکستان کی حکومت, انتظامیہ, پنجاب کی حکومت اور انتظامیہ کے حوالے سے, کہ یہ ناگہانی صورتحال جو ہے یہ کیوں پیدا ہوئی, اور برف باری کے بعد یا اس سے پہلے کے جو انتظامات تھے وہ کیوں نہیں کیے گئے. حکومت اس کی مختلف توجیحات پیش کرتی رہی ہے, اور نااہلی یا بد انتظامی کا کوئی جواب ہے سچ تو نہیں ہے, لیکن اس کی توجیحات جس طرح سے دی جاتی رہی ہیں اس نے اور زیادہ اس معاملے کو جو ہے الجھا دیا. ایک کمیٹی بنا دی گئی ہے جو کہ یہ فیصلہ کرے گی, تحقیقات کرے گی کہ یہ معاملہ کیوں ہوا, لیکن بہت ہی سادہ سے سوالات ہیں, اور وہ سوالات یہ ہیں کہ یہ جو معاملہ تھا, یعنی ایک ریڈ الرٹ جاری ہو جانے کے باوجود, موسم کی پیش گوئی کر جانے کے باوجود, برف باری شدید ہونے کے الرٹ کے باوجود جو ہے وہ انتظامات کیوں نہ کیے گئے, گاڑیوں کو کیوں داخل ہونے سے نہیں روکا گیا, نمک وہاں پہ جو ہر سال پھینکا جاتا تھا برف باری کے دوران وہ کیوں نہیں پھینکا گیا. اور یہ زیادہ معاملات نہیں تھے, یہ 3 انٹری پوائنٹس پہ کچھ 1-2 جو پولیس کی گاڑیاں تھیں اگر وہی لگا دی جاتی تو اتنی بڑی تعداد میں لوگ وہاں پہ نہ جاتے. اور اس کا آپ نے دیکھا کہ اس کا الزام بھی عوام پہ لگا دیا گیا, جو کہ چاہ رہے تھے کہ وہاں پہ تفریح کریں, وہ اپنے بچوں کے ساتھ وہاں پہ سنو فال دیکھیں, جو کہ ہر سال دیکھنے کے لیے جاتے ہیں. آج پارلیمنٹ کے اندر اس کے اوپر سوال اٹھایا ہے شہباز شریف صاحب نے, بلاول بھٹو صاحب نے جواب دیا, فواد چودھری صاحب نے. پہلے سنیے گا کہ شہباز شریف صاحب اس کے اوپر کیا کہہ رہے ہیں. جب یہ حادثہ ہوا, نیرو بانسری بجا رہا تھا. ایک نیرو اسلام آباد میں سویا ہوا تھا اور دوسرا نیرو پنجاب میں انتظامی امور کی آڑ میں بلدیاتی الیکشن میں دھاندلی کرنے میں مصروف تھا. یہ 23 افراد جو اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں, یہ حکومت 100% اس کی ذمہ دار ہے, اور انہوں نے مین سلوٹر کیا ہے. یہ قوم, یہ خون ان کو معاف نہیں کرے گی. عمران نیازی صاحب نے کہا کہ انتظامیہ تیار نہیں تھی, تو جناب انتظامیہ تیار نہیں تھی تو پھر آپ کس مرض کی دعا ہیں, استعفیٰ دے, گھر جائیں, وگرنہ قوم آپ کو گریبان سے پکڑ کے آپ کو گھسیٹ کے باہر نکالے گی. پوری اپوزیشن کا مطالبہ ہے کہ ایک جوڈیشل کمیشن بنایا جائے اور وہ اس کی تحقیق کرے. وہی وزیر سوشل میڈیا پہ آیا اور وکٹم بلیمنگ شروع کر دیا اور کہنا شروع کر دیا کہ ان کو نہیں آنا چاہیے تھا. اس قسم کا منافقت ہم نے پاکستان کی تاریخ میں نہیں دیکھا. پورا اپوزیشن کا مطالبہ ہوگا کہ اس انسیڈنٹ پہ جوڈیشل انکوائری کیا جائے, جو ذمہ دار تھے ان کے خلاف ایکشن لیا جا سکتا ہے. اہم خبر تو یہ بھی ہے کہ ظاہر ہے کہ جس طرح کی تحقیقاتی کمیٹی ہے اس کے اوپر ابھی تک کوئی ذمہ داری کسی بھی لیول کے اوپر جو ہے وہ فکس نہیں کی گئی, تو یہ کب تک ہوگا یہ بھی اہم سوال ہے. فواد چودھری صاحب نے البتہ جواب دیا ہے اس پورے معاملے کا, وہ کیا کہتے ہیں ذرا سنیے گا. یہ جو کونے ہیں جن کی حیثیت اور قد نہیں ہے بات کرنے کے, 1,64,000 گاڑی مری میں داخل ہوئی ہے. صرف 24 گھنٹے کے اندر جناب اسپیکر یہ تمام روڈ کلیئر ہوئی. لوگوں کے بچھائے ہوئے کانٹے ہم صاف کر رہے ہیں, چاہے وہ معیشت ہو, چاہے وہ ایڈمنسٹریشن ہو, چاہے وہ سیاست ہو.
सो 1,64,000 गाड़ियां गई। ये फवाद चौधरी साहब ने आज फिर इस बात का को ऑन द रिकॉर्ड यानी फ्लोर ऑफ द हाउस ये कहा है 1,64,000 गाड़ियों की वहां गुंजाइश अगर नहीं थी तो क्यों नहीं रोकी गई। यही एक अहम सवाल है जो कि बार बार पूछा जा रहा है, लेकिन ताहाल इसका जवाब किसी के पास नहीं है, ना इस्लामाबाद की इंतजामिया, ना रावलपिंडी की इंतजामिया और ना ही मरी की इंतजामिया के पास इसका जवाब है। बहरहाल अहम खबरें हैं और अहम खबर आज ये भी है कि IMF का जो के हवाले से जो तरमीमी बिल है और जो फाइनेंस बिल है उसका शिकवार जायजा लिया गया है। कायमा कमेटी हाउस, दोनों हाउसेज की कायमा कमेटियों ने उसके ऊपर बात की है। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी में अहम डेवलपमेंट ये देखने को मिली है कि गवर्नर स्टेट बैंक की जो मालियाती इख्तियारात हैं, उनकी जो पोजीशन है, उनकी जो मुद्दत मयाद है उसको मुस्तरद किया गया। 5 साल की मुद्दत मयाद रखी गई है। कौमी कमेटी जो कौमी असम्बली की कमेटी है उसने ये कहा है कि इसको 5 साल नहीं होना चाहिए और दोहरी शहरियत भी गवर्नर स्टेट बैंक की नहीं होनी चाहिए। दो बहुत ही अहम डेवलपमेंट्स हैं जो कि इस मालियाती बिल के हवाले से मुख्तलिफ हवालों से जेर बहस रही हैं और इस पर बहुत सी कयास आराइयां और जो खबरें वो भी आती रही हैं। इस पे एहसन इकबाल साहब ने आज बहुत अहम बात की थी और उसमें उन्होंने बहुत से सियासी इशारे भी दिए हैं, उस पे बात करेंगे अपने पैनल के साथ। जरा सुनिएगा कि एहसन इकबाल साहब ने क्या फरमाया। IMF ने पाकिस्तान के मुआहदे की नजर सानी को मौखर किया है। अगर MQM, काफ लीग और GDA पाकिस्तान की खुद मुख्तारी से दिलचस्पी रखती हैं तो ये फौरी तौर पे इस हुकूमत को अदम एतमाद के जरिए फारिग करें। हुकूमत की तब्दीली के बाद पाकिस्तान IMF से इस मुआहदे पे नजर सानी की दरख्वास्त कर सकता है, क्योंकि अगर मौजूदा IMF पैकेज पे इस हुकूमत ने मोहर लगा दी तो उससे पाकिस्तान की खुद मुख्तारी हमेशा के लिए कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। हम उस कानून पे भी नजर सानी करवा सकते हैं। आर्मी चीफ की तकर्री आखिरी 3 माह के अंदर होती है, उससे पहले एक्सटेंशन की बात करना सियासी कार्ड है जो हुकूमत खेलना चाहती है, हम इसकी मजम्मत करते हैं। हुक्मरान मजहबी कार्ड को इस्तेमाल कर रहे हैं, मजहबी तंजीमों को फंडिंग कर रहे हैं कि वो मुस्लिम लीग नून का वोट तोड़ने के लिए अपनी तंजीम साजी करें। IMF के प्रोग्राम का मौखर होना और उसके साथ साथ आज कौमी असम्बली की कायमा कमेटी के अंदर ये डेवलपमेंट का आना और कल एहसन इकबाल साहब का इस हवाले से बात करना, इस दौरान जहांगीर तरीन साहब के जहाज की उड़ान और उसके साथ साथ अपोजिशन का एक मुश्तरका लाएअमल जिसकी कोशिश की जा रही है। 27 मार्च को फरवरी को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से लॉन्ग मार्च का ऐलान भी बहुत ही अहम डेवलपमेंट्स हैं। इन तमाम जो सूरत हाल है इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं राना तनवीर हुसैन साहब जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा है, कौमी असम्बली के रुकन है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन हैं और हमें ज्वाइन करें जनाब लतीफ खोसा साहब, साबिक गवर्नर पंजाब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, लॉयर, मारूफ लॉयर, एडवोकेट हमारे साथ मौजूद हैं और इसके साथ साथ हमें बैरिस्टर सैफ साहब ज्वाइन करेंगे जो कि मावन खुसूसी हैं, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के और सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। हमें ज्वाइन करें पेशावर से। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और सबसे पहले मैं बैरिस्टर साहब आपके पास ही आना चाहूंगी। एक और बड़ी अहम खबर है, उसी से शुरू किए देते हैं। वो ये खबर है कि हुकूमत ने ये फैसला किया है कि जो नवाज शरीफ साहब वतन से वापस चले गए, यहां से गए, बाहर गए लंदन, उनकी तहकीकात की जाएंगी। तो क्या आप समझते हैं कि शहबाज शरीफ साहब जिनके बारे में आपने जाना भी है हाई कोर्ट में, ये मुमकिन है हुकूमत के लिए? और अगर तहकीकात होंगी तो किसके हवाले से, किसके खिलाफ तहकीकात होंगी? जी बैरिस्टर साहब। तो जाहिर है कि जी जहां तक तहकीकात का ताल्लुक है तो मियां शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो उन्होंने एक अंडरटेकिंग दी थी, एक हल्फिया स्टेटमेंट दी थी कि वो जिम्मेदार होंगे अगर मियां नवाज शरीफ जो हैं वो वापस नहीं आते। तो अब चूंकि मियां नवाज शरीफ साहब गए तो इलाज के लिए थे और अगर हाई कोर्ट ने भी इजाजत दी थी तो इलाज ही के ग्राउंड्स पे दी थी, और अगर हुकूमत ने भी उनको जाने की इजाजत दी थी तो इलाज ही के लिए दी थी। लेकिन वो जो मकसद था वो किसी और मकसद में कन्वर्ट हो गया। अब वो वहां लंदन में बैठे हैं, ना इलाज कराने की कोई रिपोर्ट्स आ रही हैं, ना वो वहां पर सेहत के किसी वजह से कि हेल्थ रिलेटेड इश्यूज की वजह से वहां रुके हुए हैं, बल्कि वो वहां इसलिए रुके हुए हैं कि वो
پاکستان میں سیاست کر رہے ہیں اور یہاں پر جو عدالتوں میں ان کے خلاف سماعت ہو رہی ہے یا کیسز زیر سماعت ہیں ان سے بچنے کے لیے وہ وہاں موجود ہے. اس کے علاوہ کوئی اور وجہ نہ ان کی طرف سے سامنے آئی ہے اور نہ ہی عوام کو کچھ کوئی اور ریزن نظر آ رہا ہے. تو اب یقینی طور پر جو حلفیہ بیان تھا, جس بیان پر اعتماد کر کے عدالت نے میاں صاحب کو جانے کی اجازت دی تھی, اب اس کی تحقیقات تو ہونی چاہیے نا, کیونکہ یہ تو ایک بڑی بیسک سی بات ہوتی ہے قانونی طریقہ کار میں بھی کہ اگر آپ کے حوالے سے کوئی شورٹی یا انڈرٹیکنگ دیتا ہے عدالت کو اور عدالت آپ کو ضمانت پر یا کسی اور کنڈیشنز پر آپ کو جانے کی اجازت دیتی ہے تو پھر آپ ذمہ دار بھی ہوتے ہیں اور پھر آپ سے سوال بھی پوچھا جا سکتا ہے اور آپ کا محاسبہ بھی ہو سکتا ہے. جی بالکل, وہ کہہ رہے تحقیقات ہم نے کرنی ہے اور تحقیقات ہم نے ظاہر ہے کہ جو رپورٹس آئی ہیں اس کے اوپر کرنی ہے. تو یہ تو خود پنجاب حکومت کے خلاف تحقیقات نہیں ہو جائیں گی کیونکہ ان کی ناک کے نیچے سب کچھ ہو رہا تھا, ان کو پتا تھا, ان کو رپورٹس ان کے پاس آ رہی تھی. اس وقت یہ بہتر فیصلہ کیوں نہ ہو سکا کہ آیا نواز شریف صاحب صحت مند ہیں یا بیمار ہیں اور پھر ان کو اجازت جانے کی حکومت نے دی؟ دیکھیں آسما, جو اجازت دی گئی تھی وہ تو اس وقت کی میڈیکل رپورٹس کی بیسس پر ہی دی گئی تھی. اب وہ میڈیکل رپورٹس جو ہیں اس میں میاں نواز شریف صاحب کے جو اپنے ذاتی معالج تھے اور دیگر ڈاکٹر تھے ان سب نے رپورٹس دی, وہ تو ریکارڈ کا حصہ ہیں, ان کو تو میں اس پہ میں کیا کمنٹ کروں, وہ تو سامنے ہے. اور عدالت نے بھی اسی بنیاد پر ان کو باہر جانے کی اجازت دی کہ ان میڈیکل رپورٹس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو علاج کی ضرورت ہے. لیکن جب وہ وہاں گئے تو انہوں نے تو وہاں پر علاج کرنے کی بجائے کچھ اور سرگرمیوں میں حصہ لینا مناسب سمجھا اور کوئی ریکارڈ پر ایسی کوئی چیز نہیں آئی کہ لندن میں انہوں نے کوئی علاج کرایا ہے, کوئی ٹیسٹ کروائے ہیں اور ان کے نتیجے میں ان کا وہاں رکنا جو ہے وہ صحت کے لیے ضروری ہے. تو اس وجہ سے اب یہ شکوک پیدا ہو چکے ہیں, بلکہ شکوک کیا اب تو یقین ہو گیا ہے کہ انہوں نے شاید عدالتی پروسیس کو ایوائڈ کرنے کے لیے لندن میں رکنا مناسب سمجھا ہے. آپ کے خیال میں کس نے گڑبڑ کی, ان کی جو رپورٹس تھی وہ کس نے گڑبڑ کی؟ اس میں حکومت نے کی, انہوں نے خود کی, نواز شریف صاحب نے, پی ایم ایل این نے کی یا کسی اور نے کی؟ یہ کیوں تحقیقات کا فیصلہ کیا گیا؟ دیکھیں تو یا تو ڈاکٹرز کی رپورٹس میں کوئی لیکونا رہ گیا ہے اور کوئی ایکچوئل سچویشن سامنے نہیں آئی, اور یا یہ ہوا ہے کہ جس وقت ڈاکٹرز نے رپورٹ دی اس کے بعد جب وہ وہاں گئے ان کو علاج کی ضرورت تھی اور انہوں نے علاج مناسب نہیں سمجھا اور وہ نہیں کر رہے علاج. لیکن ہمارا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جن میاں شہباز شریف نے جو انڈرٹیکنگ عدالت میں دی اور جس کی بنیاد پر عدالت نے ان کو باہر جانے کی اجازت اس لیے دی کہ اگر یہ غلط استعمال کریں گے اس آزادی کو یا اس اجازت کو تو میاں شہباز شریف صاحب ان کو واپس لے کر آئیں گے. اچھا, اب یہ رانا صاحب یہ بات تو درست ہے نا, انڈرٹیکنگ تو دی تھی اور ظاہر ہے کہ میاں صاحب کی جو وہاں پہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہیں سوال بھی اٹھ رہے, لیکن یہ تحقیقات آپ کے نزدیک کس کے خلاف ہوں گی جو حکومت نے کہا ہے ابھی؟ دیکھیے آپ نے ریپیٹڈلی یہ کوشچن کیا لیکن بریسٹر صاحب اس کو ہر دفعہ اوائڈ کر گئے ہیں, اسکپ کر گئے ہیں ادھر ادھر کی باتیں. یہ تو ایشو نہیں ہے, یہ انویسٹیگیشن کا مسئلہ یا انکوائری کا مسئلہ تو نہیں ہے کہ میاں شہباز صاحب نے انڈرٹیکنگ دی ٹھیک تھی نہیں ٹھیک تھی یا وہ فلفل ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. مسئلہ تو یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت ہمیں پتہ ہی نہیں چلا یا رپورٹس ٹھیک نہیں تھیں یا وہ غلط تھیں. اب تحقیقات اگر کرنی ہے تو انہوں نے اپنی انکوائری کرنی ہے. جیسے گورنمنٹ نے اگر اتنی نااہل اور نالائق گورنمنٹ ہے اپنا تمسخر اڑا رہی ہے, پہلے ہی اڑ رہے جب یہ بات کرتے ہیں کہ جی وہ ٹھیک تھے لیکن چلے گئے ہیں, یہ رپورٹس وغیرہ غلط تھیں یا سارے, وہ ایک لمبی کہانی ہے کہ ان کے اپنے ڈاکٹرز تھے اور 10-11 کا بورڈ تھا جس میں ان کے سرکاری ڈاکٹر بھی تھے, پرائیویٹ ڈاکٹر. لیکن ابھی یہ کیوں حکومت یہ کیوں چاہتی ہے رانا صاحب؟ حکومت ایسے ہی میرا حال اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہم کیا کریں, کیونکہ اگر تحقیقات کرنی تھی تو اس وقت کرنی چاہیے تھی انیشلی. اب اس میں پتہ ہے ان کی ڈاکٹر صاحبہ جو ہیلتھ منسٹر ہیں یاسمین راشد صاحب, انہوں نے پریس کانفرنس ہر ڈیلی بلٹن وہ دیتی تھی, ہیلتھ بلٹن میاں صاحب کا, جس میں یہ وہ بتاتی تھی کہ ان کی کریٹیکل کنڈیشن ہے. ان کے فیصل سلطان صاحب انہوں نے بھی اسٹیمپ کیا کہ یس ان کے پلیٹلیٹس والا مسئلہ صحیح ہے, مطلب جو رپورٹس آ رہی ہیں وہ ٹھیک ہیں اور ان کی حالت ٹھیک نہیں جانے دیا جائے. تو یہ ساری چیزیں میں سمجھتا ایسے ہی لگے ہوئے ہیں, اپنی ان کو سمجھ نہیں آتی, کوئی ان کی ڈائریکشن صحیح نہیں ہے, کوئی سوچ صحیح نہیں ہے. کبھی بھی کسی چیز پہ ان کی اگر آپ دیکھیں تو ان کی اپروچ, ان کے فیصلے
आपको पता चलेगा ये ना तजर्बा कारी हो मगर सर ये तो देखे ना, अगर कोई हुकूमत ये कह रही है कि वो मुतमईन नहीं है और वो तहकीकात करवाएगी कि क्यों इजाजत दी गई मियां साहब को बाहर जाने की, तो ये तो एक बहुत बड़ी चार्जशीट है। आई मीन किसके खिलाफ? अब यही तो सबसे अहम सवाल है कि उनका इशारा किसकी तरफ है। यही तो मैं आपसे पंजाब गवर्नमेंट की तरफ होगा ना, बुजदार की तरफ। तो इसका मतलब है वो पंजाब हुकूमत से खुश नहीं है, इसकी वजह से तहकीकात हो रही है। मुझे तो नहीं पता, लेकिन अगर वो तहकीक करते हैं तो उसमें तो कल्प्रेट अगर है। मैं ये खोसा साहब से पूछ लूं सवाल? खोसा साहब अस्सलाम वालेकुम। वो शायद अच्छी रोशनी डालेंगे। खोसा साहब, इससे पहले कि आप वीडियो पे आए, जो कि जल्दी आ जाएंगे, ये बताइए कि ये आपको क्या लग रहा है कि हुकूमत ने क्यों तहकीकात का मुतालबा किया है कि आप नवाज शरीफ साहब की जो रवानगी है उसके ऊपर आप रिपोर्ट्स को बुनियाद बनाकर तहकीकात करें? क्यों, किसके खिलाफ? ये अपने खिलाफ इमरान खान साहब ने की है, और उस्मान बुजदार साहब के खिलाफ, और राशिद यास्मीन साहबा के खिलाफ, और अपने ही जो है वो अपना जो हॉस्पिटल के डॉक्टर्स हैं जिनसे उन्होंने खुद तसल्ली तशफ़ी करवाई, उन्होंने सिर्फ जो है पंजाब गवर्नमेंट के डॉक्टर्स की बिना पर उन्होंने इजाजत नहीं दी, बल्कि उन्होंने खुद तकरीर में कहा कि मैंने अपने ही मुआलिज जो थे हमारे अपना उस हॉस्पिटल, कैंसर हॉस्पिटल के, उनके चीफ से भी मैंने जो है इसकी तस्दीक करवाई। और फिर वो कराची के जो टॉप के जो है जो अब फौत हो गए हैं, ताहिर शमसी साहब, जिनका इंतकाल हो गया अभी, हाँ जी, जिनका इंतकाल हो गया, उनसे भी करवाई, और वो तो पाकिस्तान के मुस्तनद तरीन थे जिनमें उसमें कोई शायबा नहीं है। तो मेरे ख्याल में वो अपने खिलाफ जो है, क्योंकि उनको याद दहानी कराना पड़ती है, बेगम साहिबा याद करवाती हैं कि आप प्राइम मिनिस्टर हैं, तो वो इसके लिए वो बुलक्कड़ है ना, तो इसलिए मेरे ख्याल में वो अपने मगर खोसा साहब, आपको लगता है कि जाहिर है कि इतना तो नहीं, अब खान साहब एक बहुत ही मंजे हुए सियासतदान बन गए हैं और ठीक है हालात ने, वक्त ने उनको बना दिया है, लेकिन ये जो सूरत-ए-हाल आप बता रहे हैं, इसमें ये आगे जाके ये तहकीकात अगर होती हैं और उनको लगता है कि उनकी हुकूमत को इस्तेमाल किया गया है, तो ये खान साहब के लिए एक बहुत अहम चीज होगी, उनके हाथ आएगी। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि ये नॉन इश्यूज पे ये उलझाना चाहते हैं। असल में ये तवज्जो हटाना चाहते हैं उन इश्यूज से जिसमें इश्यूज की वजह से आज हमारी ममलकत खुदादार पाकिस्तान इस कदर तनज़्ज़ुल पजीर है। आज जो अवाम की कसम पुरसी का आलम है, आज जो 2 करोड़ से ज्यादा गुर्बत की दहलीज से नीचे लोग चले गए हैं, आज जो कुछ मरी में आप देख रहे हैं जो कुछ हुआ है, और उससे पहले जो कुछ सियालकोट में हुआ, आज मेरे तो ख्याल में ये इतनी ज्यादा इनको जो है ऐसे मसाइल हैं जिससे ये सिर्फ तवज्जो हटाना चाहते हैं। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि अवाम इन चीजों में आएगी, क्योंकि KPK में उन्होंने इजहार अपना बलदियाती इलेक्शंस में अपना गुस्से का और अपनी नफरत का इजहार बड़ा बबांगे दुहल और बड़ा वाज़े तौर पर किया है। तो वैसे साहब आप रिस्पॉन्ड करेंगे? फिर मैं राना साहब के पास हूँ, वो कह रहे हैं कि KPK के इंतखाबात जो हैं उन्होंने साबित कर दिया कि अवाम खुश नहीं है। आसमा, उससे पहले मैं बिल्कुल KPK इंतखाबात पे बात करता हूं, लेकिन मैं ये मियां साहब की बीमारी की बात कर रहा हूं कि राना साहब एक अजीब सी बात कर रहे हैं, मुझे जो समझ नहीं आ रही कि एक तरफ वो ये कह रहे हैं कि चलें हमने गलती की, हमारे डॉक्टरों ने शायद गलती की और उनको बाहर जाने दिया, या हमारे डॉक्टरों ने मियां साहब के साथ हमदर्दी में आकर गलत रिपोर्टिंग की और उनको जाने दिया। चलें, इन दोनों में से जो भी बात होगी वो तो तहकीकात के नतीजे में सामने आ जाएगी। सवाल ये पैदा होता है कि मियां साहब लंदन में क्या कर रहे हैं? उनको क्या पता नहीं है कि अब पाकिस्तान में उनके खिलाफ केसेस चल रहे हैं और वो वांटेड हैं और अदालतें उनको समन पे समन कर रही हैं कि आप आएं और हमारे सामने पेश हों। चलें, हमारे डॉक्टरों ने या गलती की या मियां साहब के साथ मिलके 2 नंबरी करके रिपोर्ट गलत दे दी, लेकिन मियां साहब को तो खुद वापस आना चाहिए और शहबाज शरीफ साहब ने अंडरटेकिंग दी हुई है। हमारा सवाल तो ये, इसका वो जवाब दे दें। और मेरे ख्याल में राना साहब को चाहिए भी उनको फोन करके बता दें कि आपके खिलाफ अदालत में केसेस जेरे समाअत हैं। बीमारी की वजह से उनको नहीं याद रहा तो वो वापस आ जाए। अच्छा, दूसरी बात जी, जहां तक ताल्लुक है हमारे इसका ये जो बल्दियाती इंतखाबात का, देखिए खोसा साहब वैसे ही खुश हो रहे हैं। खोसा साहब को पता करना चाहिए कि उनकी अपनी पार्टी की KP में क्या हालत रही है। मेरे ख्याल में उनको तो अपनी पार्टी को यहां से जो है बैन करके जाना चाहिए। सिर्फ 1 सीट जीती है उनकी पूरी पार्टी ने KP में। और जहां तक हमारा ताल्लुक है, हमने आज भी हमारा वोट बैंक और जो वोट हमने लिए हैं वो तमाम पार्टियों से ज्यादा है, और अभी तक इलेक्शन कमीशन ने 26 का उनके नताइज जो हैं हलकों के वो डिक्लेयर ही नहीं किए। तो थोड़ा सा वेट कर लें हमारे बारे में कोई फतवा देने से पहले।
اور باقی جہاں تک اہلیت اور نااہلیت کا تعلق ہے تو آسما کوئی بھی شخص اگر کراچی چلا جائے اور سندھ کی حالت دیکھ لے تو میں تو کہوں گا کھوسا صاحب کو کہ وہ وکالت چھوڑ کے کچھ دنوں کے لیے جائیں, بندوق لیں اور وہ آوارہ کتوں کو ہی مار دیں, کچھ کو جو لوگوں کو کاٹ کاٹ کے مار رہے ہیں. اچھا تو یہ اہلیت کی بات کہاں سے آ گئی اور عوام کی پذیرائی کی کیا بات آ گئی؟ اچھا رانا صاحب آپ یہ بتا دیں جو ابھی بیرسٹر صاحب نے پوچھا کہ میاں صاحب کو خود آ جانا چاہیے واپس, جو آپ کہہ رہے تھے علاج کروا کے آئیں گے, تو وہ ابھی تک نہیں آ رہے نا. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ بیرسٹر صاحب پھر اس چیز کو ہم تو سمجھتے ہیں کہ میاں صاحب بیمار ہیں. جب کیبنٹ میں بھی فیصلہ ہوا فیڈرل کیبنٹ میں کہ ان کو جانا چاہیے, اب تو یہ ایک اپنے فیس سیونگ کے لیے کوئی بات کر دیتے ہیں کہ ان کی رپورٹیں ٹھیک نہیں, اور رپورٹیں ان کی ٹھیک نہ ہوتی تو یہ اس ڈے ون سے انکوائری کرا چکے ہوتے. میں آپ کو بتاتا ہوں جس طرح یہ ونڈکٹیو ہیں, جس طرح یہ انتقامی کاروائیاں کر رہے ہیں, اس چیز کو چھوڑ دے. ابھی تک یہ تو نہیں بتا سکے کہ ان کے جو سرٹیفکیٹ تھے وہ فالس تھے یا مینیپولیٹڈ تھے یا کوئی ایسی چیز تھی. وہ جنرلی بیمار تھے, وہاں ان کا علاج ہو رہا ہے, رپورٹس بھی جمع کرائی ہیں ہائی کورٹ میں. اور جب ہی کووڈ کی وجہ سے ان کا لمبا ہو گیا علاج ٹریٹمنٹ, جب ہی وہ ان کا علاج مکمل ہوگا ڈاکٹر اجازت دیں گے وہ پہلی فلائٹ سے آ جائیں گے. وہ 3 دفعہ پرائم منسٹر رہے ہیں اور سب سے پاپولر وہ اس وقت لیڈر ہیں, پولیٹیکل لیڈر پاکستان میں. اور الیکشن سے پہلے آئیں گے ویسے الیکشن جب ہی اگر ان کا جب ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں 1 مہینے میں 2 مہینے میں جب ہی ہو جائیں گے تو الیکشن تو یہ پتہ نہیں پرسوں ہو جائیں, یہ الیکشن کا کیا پتہ ہے جو ان کی حالت ہے. اچھا آپ کو لگ رہا ہے کہ جلدی ہو سکتا ہے الیکشن؟ یہ اب میں سمجھتا ہوں اپوزیشن نے کچھ کیا ہے نہیں اور الیکشن جلدی ہو جائے گا. رانا صاحب یہ کیا بات ہے؟ ایک دن جس طرح کھوسا صاحب نے بات کی ہے کہ ایک دن اس گورنمنٹ کا پاکستان پر باری ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو اسٹیٹ ہے یہ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ اس طرف جا رہی ہے جہاں پہ اس کو سنبھالنا مشکل ہوا ہے. بہت سارے چیلنجز ہمیں درپیش ہیں. ٹھیک, تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنا یہ جلدی چلے جائیں اتنا ہی بہتر ہے. وہ جا رہے ہیں, الیکشن ایک صاف شفاف الیکشن ہونا چاہیے. کیوں نہیں آتے؟ اس میں کیا حرج کیا ہے؟ اگر یہ سمجھتا پاپولر ہیں, KPK میں بڑے ان کے ووٹ ہیں, یہ جو انہوں نے بھی کہا جی پیپلز پارٹی فلاں, یہ سندھ میں جا کے دکھائیں نا, ایک سیٹ لے کے دکھا دیں نام ہے ان کی تو گورنمنٹ ہے. اسلام آباد میں بھی بلدیاتی انتخابات کی تیاری ہے, پنجاب کے اندر بھی پتہ چل جائے گا. لیکن پنجاب میں بھی یہ جو کل انہوں نے میٹنگ کی ہے, جب ہماری لوگ بےچارے مر رہے تھے تو اس وقت تو یہ پنجاب میں دھاندلی کا پروگرام بنا رہے تھے. وہ ان کی میٹنگ کی کہانی نہیں باہر آ گئی کہ کس طرح نوکریاں دی جائیں, کس طرح MP MNAs کو دی جائیں, کوٹے دیے جائیں, کس طرح فنڈ دیے جائیں. اچھا ران صاحب میں نے بریک یہ ساری باتیں یہ باتیں ایسے ہی کرتے ہیں, ان کے پاس جواب کوئی نہیں ہوتا. کبھی ادھر کا جواب دیتے تھے. آپ نے پوری کوشش کی کہ انکوائری کس کے خلاف کرنی ہے. وہ تو بتا رہے انکوائری نہیں, انکوائری تو بنتی پنجاب گورنمنٹ کے خلاف ہے یا فیڈرل کیبنٹ کے خلاف بنتی ہے. اچھا اب میں ایک چھوٹی سی بریک لے لوں. بریک کے بعد لطیف کھوسا صاحب انشاءاللہ ہمارے ساتھ ویڈیو پہ ہوں گے, ان سے بھی ہم یہ پوچھیں گے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے 26 فروری سے لانگ مارچ کا اعلان کیا ہے اور آج اسٹیئرنگ کمیٹی جو تھی اپوزیشن کی مشترکہ اجلاس ان کا بھی ہوا ہے. تو یہ کمیٹیوں کے اجلاس ہوتے رہیں گے یا اپوزیشن کسی لائے عمل پہ بھی پہنچے گی؟ بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. کھوسا صاحب سے ہم کنیکٹ ہو گئے ویڈیو پہ. کھوسا صاحب اب یہ پوری ایک حکومت کی طرف سے یہ مطالبے یا تحقیقات ہیں, دوسری جانب ظاہر ہے کہ ایک دن بدن جو ہے وہ عوام کے اندر ایک انریسٹ ہے اور اپوزیشن کے لیے بھی اتنا ہی ہے جتنا حکومت سے ہے. اب آپ لوگوں نے لانگ مارچ کا فیصلہ کیا ہے, آپ کو لگتا ہے کہ لانگ مارچ کے ذریعے سے آپ حکومت گرا سکتے ہیں؟ دیکھیے اگر ہم لانگ مارچ نہیں کریں گے تو ہمیں بھی جو ہے عوام اسی جو ہے کٹہرے میں کھڑا کرے گی جس کٹہرے میں عوام نے حکومت کو کھڑا کیا ہوا ہے. کیونکہ جب حکومت نے اس قدر جو ہے عوام پر بوجھ ڈال کے عوام کو اتنا ذلت اور رسوائی میں دھکیل دیا ہے, غربت کی دہلیز میں دھکیل دیا ہے, خودکشیوں پر مجبور کر دیا ہے, ان سے روزگار چھین لیا ہے, ان سے چھت چھین لی ہے, ان پر جینا حرام دو بھر کر دیا ہے, تو وہ عوام ہم سے متقاضی ہے, تقاضا کرتی ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں, آپ کیوں نہیں. تو اس لیے ہم نے یہ بڑا سوچ سمجھ کے 2 دن میں خود سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا ممبر ہوں, 2 دن نشست لاہور میں ہماری CET کی ہوئی, اس میں سے راسل بحث کی گئی اور یہی فیصلہ ہوا کہ خوشائن بات ہے کہ اپوزیشن PDM نے بھی کیا ہے, لیکن چونکہ ہم PDM میں نہیں ہیں اور PDM ہم سے جو ہے بہت اچھا کیا, انہوں نے 23 مارچ کا کر دیا,
ہم نے 22 فروری کی جو ہے سے شروعات کی ہے اس کی، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ عوام جو ہے جس قدر عوام اس حکومت سے تنگ ہے، اس کا ایک مظہر تو آپ نے JPK میں دیکھا ہے. اب آپ انشاءاللہ 22 فروری سے ایک مزار قائد سے جو سیلاب نکلے گا اس سے بھی مزار قائد سے. تو رانا صاحب یہ جو کھوسا صاحب کہہ رہے ہیں کہ مزار قائد سے ان کا ایک ظاہر ہے کہ احتجاج شروع ہوگا یا لانگ مارچ شروع ہوگی، آج بھی اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے، کیا وہاں پہ بھی کوئی اپوزیشن جماعتوں نے مشترکہ لائے عمل تیار کیا ہے یا صرف پارلیمنٹ کی حد تک آپ کا یہ الائنس ہے؟ نہیں دیکھیں، جوائن کریں گے آپ؟ اسٹیئرنگ کمیٹی میں تو نہیں ہوں، نہ مجھے ان کی کوئی پتہ ہے کیا ڈسکس ہوا ہے، لیکن یہ بات آپس میں ہم کر رہے ہیں. وہ کل میرا میٹنگ ہوگی، کل ہے بلاول اور شہباز صاحب. میرا خیال ہے کل ہوگی، کیونکہ آج دھند کی وجہ سے لیٹ ہو گیا سارے. بلاول صاحب بھی لیٹ تھے، شہباز صاحب بھی، تو آج میٹنگ نہیں ہو سکی. کل میٹنگ ہوگی. تو میٹنگ جب ہوگی تو اس میں فیصلہ کریں گے. لیکن بات چیز یہی ہم ایک وزپرنگ ہے یا ایک سوچ ہے کہ مقصد ہمارا ایک ہے. پیپلز پارٹی NP کا جو PDM کے پلیٹ فارم سے علیحدہ ہوئے ہیں، اور PDM کا بھی وہی منزل ہے، مقصد ہے، ٹارگٹ ہے کہ اس حکومت کو. آپ لوگوں نے مارچ میں کیا اناؤنس لانگ مارچ، اور پیپلز پارٹی نے 27 کو انہوں نے کیا. جی 27 فروری مہینے کا فرق ہے. تو ہمارا خیال ہے جب مقصد ایک ہے، جب حکومت کو گرانا ہے، نکالنا ہے، پاکستان کی جان چھڑوانی ہے ان سے، جو کہ ہمارا فرض بھی ہے کہ اس برے حالات میں جہاں پاکستان کو دن بدن نیچے کی طرف لے کے جا رہے ہیں، لوگوں کو 2 وقت کی روٹی نہیں، 1 وقت کی روٹی نہیں مل رہی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب ضروری ہو گیا ہے کہ ہم اگر مل کے کریں گے، کوئی 1 ڈیٹ کر لیں، 1 ڈیٹ پہ ہم لانگ مارچ کریں، تو یقینی طور پہ اس کا جو امپیکٹ ہے یا پریشر ہے وہ کہیں زیادہ ہوگا اگر یہ 27 کو کرتے ہیں، ہم 23 کو کرتے ہیں. تو اگر مقصد کو حاصل کرنا ہے، ہماری کمٹمنٹ ہے اس چیز کے ساتھ، جینوئنلی ہم چاہتے ہیں، تو پھر ہمیں مل کے کرنا تو چاہیے. PMLN بھی آ سکتی ہے اور مولانا بھی آ سکتے ہیں بالکل، کیوں 27 نہیں؟ فروری جب کو ایک پیپلز بات پارٹی کے ہے اس پہ. تو پیپلز پارٹی کے ساتھ بات ہو سکتی ہے. ہاں. کوئی تاریخ 23 مارچ پہ چلے جائیں یا اس سے کوئی اور تاریخ دیکھ لیں، لیکن تیاری میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں مکمل طور پہ کر کے لانگ مارچ کرنا چاہیے. اسلام آباد میں آنا چاہیے. اچھا، میں اس سے پہلے کہ بیرسٹر صاحب کے پاس جاؤں، جو ابھی احسن اقبال صاحب کی بات میں نے آپ کو سنوائی، انہوں نے اتحادی جماعتوں کو مشورہ دیا ہے کہ ان کو چھوڑ دیں کیونکہ IMF کا پروگرام جو ہے وہ مؤخر ہو گیا ہے، تو ایک گولڈن چانس آ گیا ہے کہ آپ بھی اس حکومت. اور آج ہم نے دیکھا کہ گورنر اسٹیٹ بینک کی اس کے اوپر اسٹینڈنگ کمیٹی کے اندر ریزرویشنز آئے ہیں حکومتی پارٹی کے. دیکھیں، جو اسٹینڈنگ کمیٹی کی ریزرویشن ہے یا انہوں نے اس کو اپروو نہیں کیا یہ شکوں کو، تو میں سمجھ یہ بڑی خوش آئند بات ہے. میں یہی کہتا ہوں کہ اگر پارلیمنٹ اور پارلیمنٹ کی سب کمیٹیز کو کام کرنے دیا جائے، جو کہ 3 سالوں میں رکھنے ڈالے جا رہے ہیں، کبھی بھی نہیں ہوا کہ کبھی پارلیمنٹ کو یا پارلیمنٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹیز کو انڈرمائن کیا جائے، اپنی اتھارٹی کم کی جائے. وہ چاہے اسپیکر صاحب ہوں، چاہے پرائم منسٹر ہو، جو کہ ہاؤس سے الیکٹڈ بندہ ہے، ان کے ذریعے ان اداروں کو انڈرمائن کیا گیا، ان کی سوورینٹی کو دبایا گیا. تو میں سمجھتا ہوں یہ ثابت ہو گیا کہ اگر کام کرنا دیا جائے تو چاہے ٹریجری بینچز کے ہوں، حکومتی ارکان ہوں یا دوسرے اپوزیشن کے ہوں، وہ ہمیشہ نیشنل انٹرسٹ میں فیصلے کرتے ہیں. اگر یہ بات ہوئی ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ بڑی خوش آئندہ. دوسری احسن صاحب نے جو بات کی ہے وہ دیکھیں، بڑا ہم اس پہ تھوڑا سا ایک بڑے پریشانی کے عالم میں ہے کہ اگر یہ پاس کرا لیتے ہیں کسی طریقے سے تو یہ اس کے فار ریچنگ اس کے جو کنسیکوینسز ہوں گے اس بجٹ کے، جو منی بجٹ ہے یا اسٹیٹ بینک کا بل جو گورنر کی پاورز کو دے رہے ہیں. تو اس لیے انہوں نے بڑی ایک اپیل کی ہے ان الائز کے ساتھ کہ اگر آپ کو پاکستان کے ساتھ آپ کی کمٹمنٹ ہے اور آپ چاہتے ہیں پاکستان آگے بڑھے، ٹھیک، تو اٹ از دا ہائی ٹائم. تو آپ کی وجہ سے آپ کی وجہ سے یہ حکومت چل رہی ہے، تو آپ یہاں آ کے ایک سائڈ پہ ہو جائیں تاکہ یہ بل پاس نہ ہو. سر، میں جہانگیر ترین صاحب کا جو جہاز کا معاملہ ہے، ابھی کھوسا صاحب سے میں نے پوچھنا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی آپ کے ساتھ اب اڑنے کے لیے تیار ہے؟ پتہ نہیں، مجھے تو نہیں پتا جی ترین صاحب کا کہ وہ کس کے ساتھ اڑنے کو تیار ہیں، ان کا جہاز کدھر جاتا ہے، یہ تو وہی جواب دے سکتے ہیں. لیکن یقینی بات ہے کہ وہ چینی کے سکینڈل جو ایک تھا اس میں تھے وہ، اور ان کو پرائم منسٹر نے NRO دیا
اس میں کوئی شک نہیں, کیونکہ جو کمیشن بنا اس نے FIA سب نے کہا, پن پوائنٹ کیا ترین صاحب کا اور دوسرے لوگوں کا, انہوں نے ان کو NRO دیا ہے. اب ان کی کوئی اور ان کے ساتھ ناراضگی ہے تو وہی بتا سکتے ہیں, اور کس طرف جانا ہے اور کون لیتا ہے کون نہیں لیتا. اچھا یہ بھی کوشچن ہے, کیا PMLN ایکسپٹ کرتی ہے یا نہیں کرتی؟ نہیں کرے گی, کیونکہ میرا خیال ہے کہ ابھی تک جو ہمارا خواہ صاحب نے ہمارے شو پہ کہا تھا کہ ہو سکتا ہے, کیوں نہیں ہو سکتا, نہیں اسٹانس ہمارا اگر وہ ہمارے ساتھ آتے ہیں, لوگ ہمارے ساتھ آتے ہیں تو ٹکٹ ہم دے سکتے ہیں. لوگ کی بات ہے نا, اس قسم کے لوگوں کی تو نہیں, پہلے بھی ساتھ رہے ہیں, پھر جو 3 سال انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی ہیں PMLN یا ان کی لیڈرشپ کے متعلق, ان کے ساتھ کام کیا شہباز صاحب کے ساتھ اس نے, تو اگر ان لوگوں کو میں سمجھتا ہوں پارٹی دیکھے گی وہ فیصلہ کرے گی قائد. ہاں بیرسٹر صاحب, کیا آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ جو سچویشن بن رہی ہے, اور خاص کر کے یہ جو بجٹ ہے, منی بجٹ, حکومت کے لیے تو ہر 2 صورتوں میں نقصان دہ ہے سر. دیکھیں, حکومت پر چونکہ عوام نے اعتماد کیا ہوتا ہے اور ان کو ایک خاص مینڈیٹ دیا ہوتا ہے, 5 سال کے لیے اس حکومت کے پاس مینڈیٹ ہے, تو ظاہر ہے کہ فائنینشیل مینجمنٹ بھی ان کی اسی طرح ہی ہوتی ہے. بجٹ وغیرہ پہ تو نیچرلی ایک پروسیس کے تحت چل رہا ہے, قومی اسمبلی اور یعنی پارلیمنٹ جو ہے وہ اس کو دیکھ رہی ہے, اور اس پروسیس سے گزر کے ہی منی بجٹ کا کچھ ہوگا, پاس ہوگا یا جو بھی ہوتا ہے. لیکن ایٹ لیسٹ میرے خیال میں ایک جمہوری عمل ہے اور ایک آئینی طریقہ کار کے تحت. لیکن میں ایک پوائنٹ جو ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے رانا صاحب سے پوچھا, اور رانا صاحب نے اس پہ بڑی خوشی کا اظہار کیا, اور یقیناً خوشی کا اظہار ہی بنتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے پارلیمانی ممبران نے کمیٹی میں حکومت ہی کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے یا اس پہ ریزرویشن تحفظات کا اظہار کیا ہے. دیکھیں, اسی سے ثابت ہوتا ہے کہ PTI کے ارکان جو ہیں وہ ایک ڈیموکریٹک کریڈینشلز کے ساتھ آپریٹ کرتے ہیں کہ وہ اپنی پارٹی کی بھی پالیسیوں پہ تنقید یا تحفظات کا اظہار کر سکتے ہیں. کاش دیگر پارٹیاں بھی ایسا کر سکتی ہیں کہ جیسے مثال کے طور پہ FIA نے ابھی حالیہ دنوں میں جو تحقیقات کی ہیں اس میں TTs میں ایک مقصود چپڑاسی ہے جو شہباز شریف صاحب کا چپڑاسی تھا, انہی کے کارخانے میں اس کے اکاؤنٹ سے 4 ارب روپے نکلے. کاش رانا صاحب اور ان جیسے باضمیر جو ارکان ہیں مسلم لیگ نون کے, وہ بھی اپنے لیڈران کے سامنے بے شک پرائیویٹ اس میں نہیں, پبلک میٹنگز میں نہیں, پرائیویٹلی پوچھ سکیں کہ جی یہ شہباز میاں صاحب آپ کے چپڑاسی کے اکاؤنٹ میں 4 ارب روپے کہاں سے آئے. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک ان کے مارچز کا تعلق ہے, دیکھیں یہ لانگ مارچ نہیں ہوگا, اس کو میں شغل میلہ مارچ کہوں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ 7واں مارچ ہوگا, ان کا یہ 6 مارچیں کر چکے ہیں اور یہ 7واں مارچ ہے اس دور حکومت میں جو یہ کریں گے. میرے خیال میں اچھی بات ہے کہ جو ریڑی والے ہیں, جو چھابڑی فروش ہیں, جو آ کر مارچز میں دھرنے میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو چھوٹی موٹی چیزیں بیچتے ہیں, ان کا کاروبار بھی بنے گا, کچھ پیسہ ان کے پاس جائے گا, معیشت میں تھوڑی بہت ہلچل ہوگی. میرے خیال میں یہ بہتر ہوگا. اس کے علاوہ اس کا کوئی نہ کوئی پولیٹیکل نقصان ہے, نہ اس کا کوئی ہمیں کوئی صاحب یہ بات درست ہے. ویسے بیرسٹر صاحب جو کہہ رہے, بیرسٹر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن کیا کر لے گی, مطلب اپوزیشن سے واقعی حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہے. اور کیا آپ کا یہ لائے عمل ہے کہ 27 فروری کو جب آپ لانگ مارچ لے کے نکلیں تو یہاں پارلیمنٹ کے اندر بھی دباؤ بڑھایا جائے, اس طرح کا کوئی معاملہ بھی ہے اپوزیشن کا, تبھی شاید آپ کو کامیابی ملے, ادروائز تو اپوزیشن کا لائے عمل ابھی تک غیر واضح ہے. کھوسا صاحب دیکھیں, میرے خیال میں ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ان کو اپنے آپ ہی سے خطرہ ہے. یہ اپنے ہی بوجھ تلے نااہلی کی وجہ سے اور نالائکی کی وجہ سے اور کرپشن کے جو ان کے بہت بڑے بڑے میگا ماشاءاللہ سکینڈلز ہیں, جس میں معلم جبا سے لے کے BRT سے لے کے آپ جب ان کی حکومت جائے گی تو جو کچھ ان کے خلاف نکلے گا, آپ کی سوچ ہے, میں آپ کو بتاؤں. ارے بابا پاپڑ والا فلانا فلانا, آپ نے یہ تو نوکروں کے اربوں خربوں تو آپ نے کہہ دی. پہلے دن آپ نے کہا تھا اتنے ارب برآمد کروں گا, اتنے اس کے منہ پر ماروں گا, اتنے اس کے منہ پر ماروں گا. 3.5 سال میں آپ ایک دھیلا بھی کسی کے خلاف ثابت کر پائے. آپ نے جتنے کیسز بنائے, سپریم کورٹ تک نے کہا کہ یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کا کیس جو ہے یہ ادارہ بن چکا ہے جو ہے نیب. تو خدا رہا ایسی باتیں میرے خیال میں چھوڑ دیں. دیکھیں تحریکیں اس لیے نہیں چلا کرتی ہیں, ہم بھی کوئی غیر جمہوری کام نہیں چاہیں گے, ہم کوئی غیر آئینی طریقے سے حکومت کو نکال کے باہر پھینکنے والے نہیں ہیں, نہ ہم اس کو برداشت کریں گے کوئی اور قوت آ جائے, کوئی اور نان اسٹیٹ ایکٹرز آ کر جو ہے اس پر کریں. یہ انہی کا وتیرہ ہے کہ انہوں نے TLP کو ہمارے سر پہ سوار کر دیا. اب یہ تحریک طالبان پاکستان سے نیگوسیشن کرنے جا رہے ہیں. ان کو پہلے یہ بتائیں کہ ریاست کو انہوں نے IMF کے پاس گروی رکھا, انہوں نے TLP کے پاس
गिरवी रखा, पहले उन्हें कहा दहशतगर्द है, फिर उन्हें बैन कर दिया, फिर प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन, फिर कहा ये रॉ के एजेंट है, फिर कहा ये इंडिया से लेते हैं पैसे, और फिर एक हफ्ते के अंदर ही अंदर किसी और ने बिठा के उनको जो है पवित्र कर दिया और उनको जो है मेन स्ट्रीम लाइन में ले आए। अब ये टीटी तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है उनके साथ कर रहे हैं, जिन्होंने 70,000 और बीबी रानी को भी शहीद किया और 70,000 से ज्यादा पाकिस्तानियों को शहीद किया है। मुझे बताएं कोई इनकी कोई तरीका बता दें कि क्या हम इस तरह से रियासत को लेकर चलेंगे? तो मैं कहता हूं कि पाकिस्तान का हर शख्स जो है बाहर निकले, एहतजाज करे, और फिर भी हम चाहेंगे कि आईनी तरीके से इनको हम घर भेजेंगे। आप ये देखेंगे आईनी तरीके से सर, फिर एक बजट की अपॉर्चुनिटी है खोसा साहब, एक बजट की अपॉर्चुनिटी है। मैं ब्रेक लेना चाहती हूँ। आज स्टीयरिंग कमेटी का इजलास भी अपोजिशन का हुआ कि हम बजट को किस तरह से मुस्तरद कराएंगे, तो क्या अपोजिशन वाकई चाहती है कि ये बजट जो है ये इसको मुस्तरद कर दिया जाए और उसके जरिए से हुकूमत का खात्मा हो, या उसके बाद तहरीक अदम एतमाद के लिए प्लान करेगी? ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। राना साहब, ब्रेक से पहले खोसा साहब ये बात कर रहे थे, ज़ाहिर है कि पीपल्स पार्टी ने तो अनाउंस कर दिया कि वो 26 फरवरी को आ रहे हैं। आपकी पार्टी शायद 26 या 27 फरवरी, वो जो उन्होंने, हाँ जी 27, तो 27 फरवरी को पीपल्स पार्टी आ रही है। क्या ये वो वक्त है जब सड़कों पे आप एहतजाज कर रहे होंगे, मिनी बजट मंजूर हो चुका होगा, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं मिनी बजट को हमने मुस्तरद करवाना है? अब ये कैसे मुमकिन है, जबकि लगता नहीं है कि अपोजिशन के पास नंबर्स हैं? देखें, ये जो इस वक्त फिगर है वो तो इसी तरह जो आप बात कर रहे हैं, लेकिन जो अलाइज हैं उनके साथ मिला के इनकी मेजॉरिटी है। तो मैं समझता हूँ कि जो एहसन इकबाल साहब बात कर रहे थे GDA की, MQM की और क्यू लीग की, अगर वो आज भी पाकिस्तान का सोचना शुरू करें या अवाम का सोचना शुरू करें, पॉलिटिकल पार्टीज हैं और इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल पार्टीज हैं, कोई इनकी कोई खुदा न खास्ता कोई आगे कोई शाखें तो नहीं है PTI की, तो आज भी बजट पास नहीं होगा। लेकिन आप ये अच्छा नहीं होगा और हमें लगता है कि शायद वो इस पे गौर करें। मैं आपको बता रहा हूँ जो लाइज हैं इनके, लेकिन जो बात आप कर रहे हैं कि ये सारी चीज कैसे होगी और आगे चल कैसे होगा, आप देखते जाएं। पॉलिटिकल जब चीजें आगे बढ़ती हैं तो बहुत सारी टूट फूट होती है और चीजें इकट्ठी होनी शुरू हो जाती हैं, और हमेशा सिटिंग गवर्नमेंट के खिलाफ ही सारी चीजें चलती हैं। पहली जो वेव है, जो लेकिन आप खुद कह रहे थे कि अनगवर्नेबल हो गया है मुल्क, तो इसको कोई भी चलाने के काबिल नहीं होगा कि उसको चलाए, तो फिर आप क्यों चाहते हैं कि इस हुकूमत को हटाया जाए? इसको फिर पूरे करने दें इनके। नहीं, देखिए, जो इस वक्त बच्चा खुचा है उसको ही हम लेके थोड़ा सा आगे लेके चले, तो मेरा ख्याल है बजाय इसके कि ये बिल्कुल बेड़ा गर्क कर दें और पाकिस्तान की जो स्टेट है वो जिस हालत में इसको छोड़ दें, वो मैं समझता हूँ नॉट एक्सेप्टेबल। अब हमें आगे बढ़ने और इनसे जान छुड़ानी है, वरना जो क्रिटिकल सिचुएशन आ रही है वो बहुत सारी है। पहले कश्मीर को जिस तरह किया गया है, अब इकोनॉमी इस तरह के लेके गए हैं कि हम वल्नरेबल हो गए हैं, और सॉवरेनिटी, इकोनॉमिक सॉवरेनिटी आगे दी जा रही है। आगे बढ़ के कभी इसराइल की एक्सेप्टेंस की बातें हो गई हैं, उसके आगे बढ़ के बहुत सारी बातें हो रही हैं। तो मैं समझता हूँ ये बड़ी खतरनाक किस्म की हम चीजें आगे बढ़ रही हैं। खोसा साहब, कैसे मुमकिन है ये कि आपकी विशफुल थिंकिंग हो सकती है, लेकिन एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है और उसके पास नंबर्स मौजूद हैं, तो उसको कैसे आप हटाएंगे? या आपके ख्याल में सिर्फ लॉन्ग मार्च करने से हुकूमत खुद ब खुद घर चली जाएगी? खान साहब कहेंगे कि मैं असेंबली डिसॉल्व करता हूं और मैं घर जाता हूं, इज इट पॉसिबल? देखें आसमा, पोस्ट कोरोना जो दुनिया होगी वो बिल्कुल एक डिफरेंट वर्ल्ड होगा। इट विल बी अ चेंज वर्ल्ड ऑल टुगेदर। और एक चीज मैं बताऊं कि आर वी प्रिपेयर्ड फॉर इट? हम बदकिस्मती से हम देखें, अब अमेरिका की प्रायोरिटी भी बिल्कुल डिफरेंट है। आप न सिर्फ रीजनल बल्कि आप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को भी देखें तो देयर इज हार्डली एनी विजन जिसमें पाकिस्तान की रियासत अपने इंटरेस्ट के लिए कुछ कर रही हो या सोच रही हो। आपको आगे का सोचना पड़ेगी। जब आप पार्लियामान को बिल्कुल लागर और बेकार बना देते हो तो
تو پھر یہ جمہوریت نہیں رہتی ہے. جمہوریت نام ہے سانجھی سوچ کا. آپ نے بے توقیر کر دیا پارلیمان کو. کاش پارلیمان میں آپ یہ تمام چیزیں پاکستان کے لیے, پاکستان کی بہتری کے لیے, معیشت کو کس طرح سے لے کے جانا ہے. جب پہلے زرداری صاحب نے بھی آن دا فلور آف دی ہاؤس کہا آئیے میثاق معیشت کریں, اس کے باوجود کہ ہم آپ کو سلیکٹڈ کہتے ہیں, ہم تیار ہیں کہ عوام کے لیے. اسی طرح شہباز شریف صاحب نے بھی, لیڈر آف دی اپوزیشن نے آن دا فلور آف دی ہاؤس یہی بات کہی. تو یہ تو چور ڈاکو سے نہیں اترے. دیکھیں اپوزیشن جو ہے عددی برتری, آپ کی معمولی سی عددی برتری ہے. اپوزیشن بھی پاکستان کی عوام کی نمائندہ ہے. اس لیے جب آپ نمائندہ آواز کو آپ بالکل جو ہے بے توقیر کر دیتے ہیں اور پھر آپ نے آپ ان ہاؤس چینج کے ذریعے سے نہیں کر سکتے. جی آسما بالکل جب تک فون بند ہو جائیں گے, میں آپ کو بتا رہا ہوں, فون بھی ان کو اور جو ہے ایلائز کو اور دوسروں تیسروں کو بند ہو جائیں گے فون. آپ نے دیکھا کہ کے پی کے میں فون نہیں چلے, اسی لیے کے پی کے کا ریزلٹ مختلف آیا. اب وہ بھی پاکستان کے محب وطن ہیں, ان کو بھی پاکستان کی فکر ہے, وہ بھی اپنے اوپر الزام نہیں لینا. رسا صاحب آپ سن رہے ہیں کے پی کے میں بھی فون کالز دیے ہوئے تھے. ابھی ان ہاؤس چینج پہ بھی خود صاحب کہہ رہے ہیں اگر فون بند ہو گئے تو معاملات ٹھیک ہو جائیں گے, یعنی کہ نیوٹرل ہونے کی ضرورت ہے. کیا کہیں گے سر آپ ویسے صاحب؟ آسما دیکھیں, کھوسا صاحب تو ویسے ہی اپنے آپ کو خوش کر رہے ہیں, فون بند ہو گئے, فون نہ بند ہوئے, پتہ نہیں کس فون کی بات کر رہے ہیں. ہم نے تو آج بھی, اگر چلے فون بند ہو یا آن ہو, ہم نے آج بھی کے پی میں سب سے زیادہ ووٹ لیے, اور جب تمام صوبے کا ریزلٹ آئے گا, ابھی تو آدھا صوبہ ہوا ہے, اس میں بھی 26 تحصیلوں کے ریزلٹ نہیں آئے. جب آئیں گے تو ہم آپ کو پھر دکھا بھی دیں گے انشاءاللہ کہ کیا سچویشن ہوگی, اور انشاءاللہ کھوسا صاحب کو جو ہے وہ تسلی ہو جائے گی کہ فون آنے کے باوجود, نہ آنے کے باوجود بھی ہم انشاءاللہ الیکشن میں اب بہتر صورتحال آئے گی. دوسری بات یہ کہ یہ جو لانگ مارچ کی ابھی بات ہو رہی تھی, رانا صاحب نے بھی بات کی اور کھوسا صاحب نے بھی. دیکھیں پیپلز پارٹی کا تو کوئی ایشو نہیں ہے. پیپلز پارٹی تو جب عوام کا جلوس جو ہے وہ نواب شاہ اسٹیشن سے سکھر تک لاتی ہے اور اس کے بعد پنجاب کے بارڈر تک لاتی ہے تو ایکسپائری ڈیٹ میں چلے جاتے ہیں, ان کا تو مسئلہ ختم ہو جاتا ہے. رہ گئی مسلم لیگ نون. تو مسلم لیگ نون کا میں آپ کو بتاؤں کہ مسلم لیگ نون نے دیکھیں بڑا انٹرسٹنگ اعلان کیا 27 مارچ کو, جو مجھے یاد پڑتا ہے کہ یہ ہم اس دن سے جو ہے ہم کوئی حکومت کے خلاف کوئی ایجیٹیشن کریں گے. 23 مارچ جی 23 مارچ. اچھا, اب 23 مارچ کے بعد جب یہ شروع کریں گے نا, جب یہ لاہور سے پہنچیں گے گجرانوالہ تک, تو اس کے بعد جب یہ اسلام آباد پہنچیں گے تو 3 یا 4 اپریل سے جو ہے رمضان کا مہینہ شروع ہو جائے گا. پھر میاں صاحب لندن سے اعلان کریں گے کہ چونکہ رمضان شروع ہو گیا, اس لیے عالم اسلام کی عظیم تر اس میں مفاد میں میں یہ کینسل کرتا ہوں, اور پھر بات ختم ہو جائے گی. تو میں نے کہا یہ ایک 7واں شغل میلہ مارچ ہو جائے گا, اور بس تھوڑے لوگوں کو ہوا خوری کا موقع مل جائے گا, اور اس کے بعد یہ پھر گھروں گھری واپس ختم. تو یہ ان کی پوری ساری سیاست ہے, اور لوگوں کو ایسے ہی خام خواہ میں ایک بہت بڑا ہوا بنا کے پیش کر رہے ہیں. مطلب یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کی یہ غیر فطری ہیں, اور یہ کرتے رہیں, ان کا حق ہے. ہمیں خوشی ہوگی اگر یہ ہمارے خلاف اس طرح کی بالکل ویسے صاحب کہہ رہے ہیں آپ کا حق ہے, لیکن یہ وشفل تھنکنگ زیادہ. ویسے ہم کھوسا صاحب یا میں خوش فہم ہیں, یا میاں نواز شریف صاحب کے فیصلے بریسٹر صاحب یہاں بیٹھ کے کر رہے ہیں کہ انہوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے, پیپلز پارٹی نے یہ کرنا فلانا. ویسے مان گیا ہوں بریسٹر صاحب, ہمارے فیصلے تو آپ کر رہے ہیں سارے, کیا ہم نے اعلان کر دینا ہے, کینسل کر دینا ہے. نہیں, انہوں نے پچھلے سامنے رکھتے ہوئے کہا ہے نا, ماضی کے تجربوں کے لیے کہا ہے. میں آپ کو بتاؤں, ان کے ٹی وی, سب لوگوں کے ٹی وی ٹاکس دیکھیں جتنے پی ٹی آئی کے ہیں, ان کی زبان ان کا ساتھ نہیں دے رہی ہوتی, ان کا دماغ صحیح سمت پہ کام نہیں کر رہا ہوتا. ایسے ہی وہ پانی میں مچھلیاں پکڑ رہے ہوتے ہیں, کس طرح وہ کہتے ہیں. چلے سر, اب یہ دیکھنا ہے کہ اپوزیشن کیا کرتی ہے. اب آپ نے پانی میں اب آپ اترے ہوئے, تو دیکھتے ہیں کہ کتنی مچھلیاں آپ پکڑیں گے. 3.5 سال ہم نے ان کے سامنے کھڑے ہو کے دکھایا ان کا بے رحمانہ انتقام جو انہوں نے کیا. بہت شکریہ. ابھی ویسے چیئرمین نیب کے حوالے سے میں نے پوچھنا, یہ ڈینائل موڈ میں ہی رہے. ہاں صحیح, ڈینائل موڈ میں. چیئرمین نیب تو پھر بھی نہیں آ رہے نا آپ کے پاس. آ رہے ہیں, انہوں نے اپنا لیٹر ودرا کر لیا ہے, اس کو مس انڈرسٹینڈنگ کا ہے, اور کہتا ہے غلطی ہو گئی ہے ایڈورٹنٹلی, اور ایکسیڈنٹلی لکھا گیا ہے, وہ بالکل نہیں ودرا کر لیا ریٹرن. اچھا, مجھے پتا ہوتا میں لے کے آتا ان کا جواب. تو وزیر اعظم نے نہیں لکھا تھا کہ آپ جائیں, وہ کہتے نہیں, ان کا نام غلطی سے لکھا ہے, لیکن وہ آ رہے ہیں, انہوں نے کہا جی میں